السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثی اسلامی فارس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ نمبر 3 آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رکوع نمبر 3 ہی آج ہم جانیں گے کہ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوتے اور پیغمبر کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری و دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ یہ ہیں وہ جن کے اعمال غارت کیے گئے ہیں دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں اور وہ ان کا فیصلہ کریں، پھر ان میں ایک گروہ ان سے روگرداں ہو اور پھر جاتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر کتنے دنوں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، مگر کتنے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور اس دن کے لیے جس میں شک نہیں۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یوں عرض کر اے اللہ، ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بیدیک الخیر، اور ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تولج اللیل من النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردے سے زندہ نکالے اور زندے سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بگنتی دے، بے حساب دے۔ لا يتخذ المؤمنین الغافلین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست بلائیں، مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اور إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم فرما دو کہ اللہ تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی۔
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاصل پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے بے شک حق ہے اللہ اکبر. جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں انہیں خوشخبری اور دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ اشارہ کلام پاک میں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک طویل عرصہ گزرا جس میں کم و بیش 4500 انبیاء آئے اور سب موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے. اللہ اکبر. اور وہ 4500 جو انبیاء تھے موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اسی پہ ایمان لائے ہوئے تھے, اسی وہی لوگوں کو بتاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہی قائم تھے. جب لوگوں کو حق بتاتے تھے تو اس دور کے بہت سارے ظالم لوگ جو کتابوں میں تحریف کر رہے تھے اور جو رؤوسا تھے اپنے علماء کو پیسہ دے کے اس میں تحریف کرتے چلے جا رہے تھے, ان لوگوں نے षड्यंत्र کر کے بہت سارے پیغمبروں کو جیسے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جیسے لوگوں کو ان لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ اکبر. انہی کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت نازل ہوئی تھی اس کے وہ لوگ منکر ہوتے تھے اور جب پیغمبر بتاتے تھے حق کی طرف انہیں دعوت دیتے تھے تو انہیں شہید کر دیتے تھے. انہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے تھے. یعنی انصاف جو انبیاء علیہ السلام تھے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے, دین حق کی طرف بلاتے تھے اور وہ لوگ انہیں षड्यंत्र کر کے انہیں قتل کے گھاٹ اتار دیتے تھے. انہیں خوشخبری اور دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کی طرف بلاتے تھے ان کے لیے خوشخبری ہے اس میں, اور جو انہیں موت کے گھاٹ اتار کر دیا کرتے تھے شہید کر دیا کرتے تھے انہیں دردناک جو پریشان کیا کرتے تھے ظلم کیا کرتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنہوں نے ایسا کام کیا ان کے سارے زندگی کے جو اچھے اعمال تھے وہ سب اکارت چلے گئے. دنیا و آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ بچا, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا یعنی توریت انجیل زبور جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے تھے پیغمبروں پہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تمام کتابوں اور تمام صحیفے کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں, ام الکتاب کہتے ہیں یعنی کلام پاک کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ظاہری کلام پاک ہے یعنی یہ ساکت کلام پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت اطہار جو ہیں آل عمران جو ہیں یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں اور قرآن ناطق ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن بولتے ہوئے قرآن کی رہبری نہیں, ساکت قرآن کو پڑھو گے تو راہ حق تک پہنچو گے اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ جتنی بھی کتابیں تھیں اسی کا حصہ تھیں. اللہ اکبر. تو اس آیت میں ان کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہی کتاب کا وہ حصہ ہے. اللہ اکبر. اور اسے ان لوگوں نے جھٹلایا تھا. کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ کریں پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یہ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے دعوت دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور اپنے اسلام کی دعوت ان لوگوں کو دیا. نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پہ ہیں؟ آپ نے کہا میں دین اسلام پہ ہوں, میں دین حق پہ ہوں, دین محمدی پہ ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہی دین الہی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ایک شخص نے زنا کر دیا ہے آپ کے لحاظ سے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ زنا کرنے والا کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اگر یہودی ہیں تو اس کے بعد سے وہ جس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کو لے آؤ. اللہ اکبر. تو کتاب کو لایا گیا. اللہ اکبر. اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور توریت کتاب پہ ایمان لے آئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے.
तो तौरेत किताब मंगाई गई और उसमें देखा गया कि जो जना करे उसका क्या सजा होगा। तो उसमें था कि उन्हें पत्थर मारे जाएं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूदी है, इस किताब पे ईमान है इनका, इस किताब के तहत ही इनका फैसला सुनाया जाएगा, इनको संगसार किया जाए। अल्लाह अकबर। और संगसार करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अकबर। इस पर यहूद तैश में आए और कहने लगे कि इस गुनाह की सजा आपने जुल्म किया, इस गुनाह की ये सजा नहीं। आपने कहा कि देखो मैंने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं किया, ये तौरेत का इंसाफ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अब्दुल्ला बिन सूरिया यहूद के बड़े आलिम ने उसको पढ़ा और उसमें आयते रहम आई जिसमें संगसार करने का हुक्म था। अब्दुल्ला ने उस पर हाथ रख लिया और उसको छोड़ गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बिन सलाम ने उनका हाथ हटाकर आयत पढ़ दी और यहूदी जलील हुए और यहूदी मर्द औरत जिन्होंने ज़ना किया था हुजूर के हुक्म से संगसार किए गए। अल्लाह अकबर। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बुलाया और इंसाफ पूछा। तो उन्हीं की किताबों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इंसाफ सुना दिया और झुटलाने पे किताब मंगाया और उनके आलिम से पढ़ने के लिए कहा। आलिम ने उस आयत को छुपाने की कोशिश की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा इकराम रिजवान थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम था। उन्होंने उस आलिम का उंगली वहां से हटाया और उस किताब की उस आयत को पढ़ा, तौरेत की उस आयत को पढ़ा और उसके लिहाज से उन लोगों को संगसारी का हुक्म दिया गया। अल्लाह अकबर। अगली आयत है कि हरगिज हमें आग न छुएगी मगर गिनती के दिनों। उन लोगों का कहना था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, यानी एक नबी के मानने वाले हैं और तौरेत के मानने वाले हैं, तो आग हमें नहीं छुएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सिर्फ कहते हो, मानते नहीं हो, अपनी जिंदगी में उसका अमल नहीं करते हो। अल्लाह अकबर। इसलिए गिनती के दिन तक के लिए तुम्हें छूट दिया गया है। एक दिन यौम जज़ा का दिन होगा और तुम्हारी भी पकड़ होगी। अब कलाम पाक से एक बात और साबित होती है कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीन मोहम्मदी पे कायम कहते हैं और कलाम पाक को अपनी किताब हक मानते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं करते हैं, तो अब सोचिए कि उनके साथ क्या हो। तो इसीलिए जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं हो सकते, जब तक उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलेंगे, उनकी जिंदगियों में उस किताब की बातों को अमल पे नहीं डालेंगे। कलाम पाक अगली पिछली तमाम नबियों की उम्मतों अजल से लेके अबद तक के लिए जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजों की तरफ निशानी करती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए इसे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि सिर्फ ये ना कहें कि हम कुरान वाले हैं, मोहम्मद वाले हैं, बल्कि उनके बताए हुए तरीके पे चलने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें। किताब हमें ये हुक्म दे रहा है और उनके दीन में उन्हें फरेब दिया और उस झूठ ने जो मानते थे। अल्लाह अकबर। और यहूदी कहते थे कि हम यहूद हैं, तौरेत पे ईमान ले आते हैं, लेकिन उस पे झूठ मानते रहते थे। अल्लाह अकबर। तो उनकी खैर नहीं तो कैसी होगी जब हम उन्हें इकट्ठा करें और उस दिन के लिए जिसमें शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब से कहा कि इनसे कह दो कि कोई शक नहीं है, हम एक दिन ऐसा आएगा यौम जज़ा के दिन, जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी, यानी जैसा वो जज़ा किया रहेगा वैसा ही उस पे जुल्म सजा होगा। अल्लाह अकबर। यूं अर्ज कर रहे अल्लाह, मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से कहा था कि हम फारस और रोम तुम्हें अदा करवा देंगे, फारस और रोम की सल्तनत दिलवा देंगे। तो यहूदी और नसारा ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि इतनी बड़ी सल्तनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से दिला देंगे। तो ये आयत नाजिल हुई कि मेरे महबूब इनसे फरमा दो कि तमाम कुल कायनात का मालिक अल्लाह है और तमाम चीजें उसी की मिल्कियत में हो, जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे छीन ले। इसीलिए उसके लिए ये छोटी बात है और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, यानी इज्जत और जिल्लत का मालिक भी वही है। सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कर सकता है। अल्लाह हर शय पे कादिर है, इसीलिए वो सब कुछ कर सकता है। तो दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले। हम देखते हैं ठंडी गर्मी बरसात में कभी दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, रात छोटा होता है, दिन बड़ी होती है। अल्लाह अकबर। तो ये सब अल्लाह का निजाम है। तो बोला कि जो दिन को रात की तरफ बढ़ा देता है, रात को दिन की तरफ घटा देता है, वो सब कुछ कर सकता है। कहा जो मुर्दे से जिंदा निकाले, यानी हम एक नुतफे से बने हैं, एक मुश्तकाम नुतफा डालता है और उससे हम इतने बड़े जिंदा व जावेद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
اور زندے سے مردہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کے بارے میں کلام پاک میں اشارہ ہے کہ کس طریقے سے وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندے سے مردے نکالتا ہے اور مردے سے زندے، انسان کو نطفے سے بے جان سے نطفے سے جان دیتا ہے، اور پرندے کے زندے بچے کو بے روح انڈے سے زندہ دل کر دیتا ہے، اور مومن زندہ دل ہوتا ہے اور کافر مردہ دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مردہ نکالتا ہے اس طرح جسے چاہے زندہ انسان سے نطفہ بے جان، اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا، اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر۔ شان نزول عبادہ بن سامت نے جنگ احزاب کے دن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہود۔ تو جب ان لوگوں نے سلطنت روم اور فارس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دینے کا وعدہ کیا، تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اور اس کے بعد اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، عزت و ذلت اور سلطنت اس کے ہاتھ میں، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ انڈے سے نطفے سے انسان اور انڈے سے چڑیا نکال سکتا ہے، اور جسے چاہے بے گنتی دے، مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور مسلمان والوں سے کہا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے گروہ میں شامل ہو کے اور اس کے بعد سے تمہارے راز جان کے اور پھر تمہارے خلاف استعمال کرے، کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ سب کچھ جانتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ مطلب تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی آیت کن حالات میں اتری۔ اسی بات کو کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا رہا تو کافر کو دین کی دعوت کون دے گا؟ تو کافر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو بہت سارے کافر اس طرف آ کے ایمان لا دیتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ بھی ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن مرد و زن کو یہ کہا کہ ہر انسان کو، تمام عالم انسانیت کو انسانیت کی دعوت دیجیے، انسانیت کے ہی مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کو تو اس طریقے کا یہ ہے، یہ اس جب جنگیں چل رہی تھی اس دوران پہ یہ آیتیں ہوئی تھی کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تو تمہارے راز جان جائیں گے اور بعد میں تمہارے خلاف ان راز کا استعمال کر لیں گے۔ اس لیے اس دور میں یہ کہا گیا تھا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا، اور جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ مل کے انہیں دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ ان سے کہا گیا کہ انہیں ڈرایا بھی کرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نفس پرستی والے لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ مال و زر کے لالچ میں ہی دین حق کی طرف نہیں راغب ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ انہیں ڈراؤ کہ اپنے نفس کی طرف مائل نہ ہو اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے انہیں۔ اگر دنیاوی دولت کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ ایک دن لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، یعنی جو یہاں بھلائی کرتا ہے اس کا بدلہ وہاں بھلائی ہی ملے گا، اور جو برا کام کرے گا وہ اچھائی کی امید ہی نہیں کر سکتا ہے، امید کرے گی کاش مجھ میں اس میں اس دور۔ تو اس انسان کو اس دن بڑا افسوس ہوگا کہ کاش اس وقت میرا فیصلہ حق پہ ہوتا اور میں حق پرستوں کی طرف آ جاتا تو آج میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ انہیں ڈراؤ کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یوم جزا کا دن انہیں یاد دلاؤ کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا، برائی کا بدلہ برائی ہوگا، اس دن وہ لوگ افسوس کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربی تمام عالم انسانیت کو سنائی، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پہ مہربان ہے، اور کہا کہ اللہ عذاب سے تمہیں ڈراتا ضرور ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ والوں کی طرف تم راغب ہو جاتے ہو تو اللہ بے حد مہربان ہے، بے حق مہربان ہے، تم پہ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور تمہیں راہ حق کی طرف آنے پہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے انہیں خوف بھی دلاتے تھے اور اللہ کے رحم و کرم کا بھی سایہ بتاتے تھے، پہچان کرواتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔